آئرن ڈوم والے مسئلے پہ اور وہ جو انجینئر صاحب نے ایک ظاہرہ بتائی ہے, گویا کہ میں بھی ایگری نہیں کرتا اس چیز پہ ان سے. ایک مثال سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, حضرت ابراہیم کی خلیل اللہ, جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو گرگٹ نے آگ بھڑکائی اور کبوتر نے وہ کی, نہ وہ آگ بھڑکا پایا نہ کبوتر بجھا پایا, لیکن تاریخ یاد کبوتر کو کرے گی. اس نے کم از کم اس نے کہا کہ میں بھڑکانے میں سے تو نہیں ہوں. بھائی واہ واہ. جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت, تم لوگوں کا حشر جھوٹوں کے ساتھ ہو جو ایک مسلمان کے اوپر جھوٹا الزام لگاتے ہو. اور یہ آپ کو موٹیویشنل اسپیکر, یہ اینکرز پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ جی وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو ہے نا وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک کبوتر جو ہے وہ چونچ میں پانی لے کے آ رہا تھا. تو کبوتروں جاؤ یروشلم, وہاں جا کے ویلاگ بنائے. یہ پوڈ کاسٹ یروشلم میں ریکارڈ کر رہے ہو کہ انجینئر صاحب ہم یہاں بیٹھے ہیں, دیکھیں شہادت کے لیے. آج ہم بات کرنے والے ہیں نادر علی بھائی نے استاد محترم انجینئر محمد مرزا صاحب سے جو اختلاف کیا اس کے بارے میں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ استاد محترم نے 1-1.5 ماہ پہلے شاہدن بلال آفیشیل چینل کے اوپر لائیو سیشن کے اندر ایک بھائی کے سوال کے جواب میں اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم اور ان کی ٹیکنالوجی کی تعریف کرتے ہوئے آئرن ڈوم سسٹم کو آئرن ڈوم حافظ اللہ تعالیٰ کہا. تو کافی سارے لوگوں نے استاد محترم کا موقف جانے بغیر ان کے اس بیانیے, اس نریٹیو کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کیا اور ان کے خلاف ویڈیوز بنائی جن میں ساحل ادیم صاحب حافظ اللہ تعالیٰ پیش تھے. تو آج سے قریب 1-1.5 ہفتہ پہلے نادر علی بھائی نے ساحل ادیم صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی دوسری پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروائی, جس کے اندر نادر علی بھائی نے بھی استاد محترم انجینئر محمد مرزا صاحب کے ساتھ اس معاملے کے اوپر بڑا سخت اختلاف کیا. اس اختلافی ویڈیو کلپ کے اندر نادر علی بھائی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکے جانے والے واقعے کے ساتھ ریلیٹڈ ایک کبوتر کی ایگزامپل بیان کی ہے. ایک مثال سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, حضرت ابراہیم کی خلیل اللہ, جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو گرگٹ نے آگ بھڑکائی اور کبوتر نے وہ کی, نہ وہ آگ بھڑکا پایا نہ کبوتر بجھا پایا, لیکن تاریخ یاد کبوتر کو کرے گی. اس نے کم از کم اس نے کہا کہ میں بھڑکانے میں سے تو نہیں ہوں. بھائی واہ واہ. نہیں تو اسی جو اس کی چونچ میں جب پانی تھا نا تو اس سے پوچھا تھا نا کہ تیری چونچ سے پانی آگ بجھائے گا تو اس نے کہا مجھے آگ کا سوال نہیں, مجھے چونچ کا سوال ہونا ہے. چونچ کا سوال ہونا ہے. بھائی واہ. تو ریسنٹلی استاد محترم انجینئر محمد مرزا صاحب نے نادر علی بھائی کی اس ایگزامپل کو کاؤنٹر کیا ہے. اور اس موٹیویشنل اسپیکر نے کہا کہ انجینئر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئرن ڈوم سسٹم مسلمانوں کی حفاظت کر رہا ہے, وہاں ہمارے بچے قتل ہو رہے ہیں اور یہ اس کو حافظ اللہ کہہ رہا ہے. جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت, تم لوگوں کا حشر جھوٹوں کے ساتھ ہو جو ایک مسلمان کے اوپر جھوٹا الزام لگاتے ہو صرف اپنے چند ڈالرز کی خاطر, فیم حاصل کرنے کے لیے بے شرمو, اور کلپ کاٹ کے جس کا بھی دل کر رہا ہے نا وہ اسے اپلوڈ کر کے. تو اس طریقے سے پوری بات سنو کیا ہوئی ہے. اس طرح تو قرآن سے بھی ہم کلپ, میں نے آپ کو مثالیں دی کہ کاٹے جا سکتے ہیں, یہ بات ہی کچھ اور ہو رہی تھی. اور اس میں شیعہ علماء کو بھی موقع ملا اور مجھے وابیوں کے کھاتے میں ڈالنا شروع کر دیا کہ جی وابی بھی ایران کے خلاف ہے, انجینئر صاحب ایران کے خلاف ہے. میں تو بات ہی کچھ اور کر رہا تھا. میں نے یہ بات کی ایران اتنا ہی کر سکتا تھا, ایران جنگ نہیں کر سکتا, نہ پاکستان کر سکتا, ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں, سیدھی سی بات ہے. اور یہ آپ کو موٹیویشنل اسپیکر, یہ اینکرز پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ جی وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو ہے نا وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک کبوتر جو ہے وہ چونچ میں پانی لے کے آ رہا تھا. تو کبوتروں جاؤ یروشلم. مثالیں وہ دے رہے ہو اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے, میرے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے ہو, ڈالرز کما رہے ہو, ادھر کیا کر رہے ہو؟ جاؤ یروشلم, بنو کبوتر. تمہارا غائبانہ نماز جنازہ ہم یہاں سے پڑھیں, جاتے ہیں کوئی نہیں ہو اور میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں ادھر سارا کا ایجنٹ ہونے کا. یہ آپ نے دوگلی پالیسی دیکھی ہے, یا تو نہیں وہاں چلے جائیں, وہاں جا کے ویلاگ بنائے. یہ پوڈ کاسٹ یروشلم میں ریکارڈ کر رہے ہو کہ انجینئر صاحب ہم یہاں بیٹھے ہیں, دیکھیں شہادت کے لیے آ گئے, کہانیاں سنیں جی ہم شہید ہونے کے لیے تیار ہیں. اور بھائی یہاں تو آپ نے کبھی بھی نہیں شہید ہونا, شہید ہونے کے لیے وہاں جاؤ. وہ جی انجینئر صاحب نے روکا ہوا ہے, میں نے نہیں روکا ہوا نا, آپ کا ویزا لگنے سے میں نے گورنمنٹ کو منع کیا ہوا ہے. میں تو آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہا ہوں. آج دیکھ لیں ایران نے بھی مان لیا, پوری دنیا کے سامنے ایران والے کیا رونا رو رہے ہیں. میں نے تو گن پوائنٹ پہ ایران والوں کو نہیں کہا کہ یہ رونا رو, بالکل ٹھیک رو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پچھلے 40 سال سے امریکہ نے ایران کے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, ہمیں اسپیئر پارٹس نہیں ملتے. ظاہر ہے غوث پاک نے تو نہیں ہیلی کاپٹر بنایا ہوا جی, اجمیر شریف والوں نے تو نہیں ڈرون شریف بنایا ہوا, انہوں نے بنایا ہوا نا. وہ پارٹس دیں گے اور تمہاری اوقات یہ کہ وہ پارٹس نہ دیں تو تمہارے ہیلی کاپٹر گر جاتے ہیں. تم لوگوں نے جنگ لڑنی ہے ان کے ساتھ جب تک کہ اپنے آپ کو مضبوط نہیں کرتے ہو. تو وہ رونا رو رہے ہیں ہر فورم کے اوپر کہ انہوں نے 40 سال سے ہمارے پارٹس روکے ہوئے. اور آپ کو پتا ہے ان 40 سالوں میں ایویشن کی ہسٹری کے سب سے زیادہ لوگ اگر مرے ہیں نا تو ایران میں مرے ہیں. 2000 سے زیادہ لوگ, حالانکہ دنیا کا محفوظ ترین سفر ہے ایویشن کا, 2000 لوگ شہید ہو چکے ہیں پچھلے 40 سالوں میں. کتنے حادثے ہوئے ہیں ہوائی جہاز کے, صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس اسپیئر پارٹس نہیں ہے. وہ بیچارے خود ہی جس کو کہتے ہیں نا تھوکی پکوڑے تلنا وہ کر لیتے ہیں. یہ ہیلی کاپٹر بھی اسی وجہ سے گرا. یہ 40 سال پرانا ہیلی کاپٹر تھا, یہ آج کی ٹیکنالوجی نہیں تھی. اس میں فنی خرابی آ گئی. شروع میں تو بڑا پروپیگنڈا ہوتا رہا, اب شکر الحمدللہ ٹیکنیکلی بھی ہمیں اسی وقت بھی اندازہ ہو گیا تھا اس کے جو باقیات دیکھ کے کہ بھئی یہ گرایا نہیں ہے, گرا ہے. اور اب تو ایران نے بھی آفیشلی, ورنہ وہ کوئی موقع نہ جانے دیتے, فوراً اسرائیل کو وہ لے لیتے اپنے نیزے کی نوک پہ. لیکن وہ ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے گرا, نہیں ہمارے پاس اسپیئر پارٹس, کیا کریں, آندھا بھی گریں گے جہاز اسی طریقے سے. باقی یہ ضرور ہے کہ ہیلی کاپٹر میں اس طرح کا سفر ایک اہم شخصیت کو کروانا خطرے سے خالی نہیں ہوتا. اس سے بہتر تھا کوئی بوئنگ یا ایئر بس کی فلائٹ یوز کی جاتی, ایک بڑی پرسنالٹی سفر کر رہی ہے. بہرحال وہ 3 ہیلی کاپٹر تھے,
सेंटर में ये था, एक आगे था, एक पीछे था, रास्ते में मौसम खराब हुआ, एक एक चीज की रिकॉर्डिंग आ गई है। तो इसके पायलट ने कहा कि भाई थोड़ी सी हम अपनी परवाज को बुलंद कर लेते हैं ताकि बादलों से ऊपर चले जाएं, और उसके बाद सिलसिला मुनक़ता हो गया। और कुछ यूट्यूबर्स बता रहे होते हैं आपको कि वो बाकी 2 जहाज कैसे सलामत आ गए, उनको चाहिए था वहां रुकते, भाई रुके हैं, आपको पता ही कोई नहीं है, अपनी तरफ से थ्योरी बनाते हो। एक हेलीकॉप्टर वहां तांबे की जो एक थी पहाड़ी, उसके ऊपर उतरा है, उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया, एक बंदे से कांटेक्ट भी हो गया जो चंद घंटे तक जिंदा भी रहा और बाद में वो भी शहीद हो गया। साथ इनके फॉरेन मिनिस्टर थे, वो तो खैर पहले शहीद हो चुके थे। इनकी लाशें भी ऑलमोस्ट सही हालत में मिली हैं, उतनी डैमेज नहीं थी कि डीएनए की नौबत आती। तो ये सारा कुछ हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी में पीछे रहने की वजह से इस किस्म के हादसे हमारे साथ होते हैं। हम यहां बैठ के हमारी फौज, एस्टेब्लिशमेंट, एजेंसीज पार्लियामेंट में बैठ के ब्रीफिंग दे रहे होते हैं, अगले दिन अमेरिका की अखबार में सारी वो कहानी छप जाती है, ये परेशान हो जाते हैं, खबर किन्हें लीक करती, बाद में पता चलता है ये साउंड सिस्टम जो लगा हुआ है पार्लियामेंट में अमेरिका शरीफ ने दिया हुआ है। इन्होंने जाके अमेरिका पे झंडे लहराने हैं। ये हमारी यानी लीकेज का आप अंदाजा कर लें। गद्दारी को तो छोड़ दें, गद्दारी हो ना हो एक अलग चीज है, उसके बगैर भी हम कितने वनरेबल हैं। हमने कुछ नहीं डेवलप किया, हमने डेवलप ये किया है कि तौहीन मजहब का इल्जाम लगाना है एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को काटना है, सुन्नी शिया फसादात करवाने हैं, एक दूसरे के ऊपर कुफर के फतवे लगाने हैं। हमने कहना है इमाम काबा के पीछे नमाज नहीं होती है, ये हमने किया है। तो फिर यही कुछ निकलना था। और जब कोई समझाता है कि भाई अपने आप को साइंस में, टेक्नोलॉजी में आगे लेके जाओ ताकि काफिरों की आंखों में आंखें डाल सको, उसे कहते हैं ये उधर सारा एजेंट है। मुझे बताएं जब ये हालत होगी आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, ये मेरी बात लिख लें। मैंने कहा था ना 500 साल तक भी ये कौम इस गर्दाब से बाहर निकल नहीं सकती। क्यों निकलेगा? तो वो जो अपने आप को मानेगा कि पहले वो किसी कमजोरी का शिकार है।